دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ واقعہ کربلا میں ہم حاضر ہیں اور آج محرم الحرام کی 7ویں شب ہے۔ پیچھے سے بہت سارے واقعات اور حالات و معاملات سنتے سنتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے میں ابن زیاد بدنہاد نے شہید کر دیا اور آپ کے دونوں شہزادے بھی شہید ہوئے۔ کوفے والوں نے بے وفائی کی اور سب کے سب گویا کہ آگے پیچھے ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ مکرمہ سے آپ نے سفر اختیار کیا سوئے کوفہ۔ وہاں تک ہم پوچھے تھے کہ روکا گیا آپ کو کافی صحابہ نے، محبت کرنے والوں نے، کہ اب مت جائیے، ان کی بدعہدی کے بارے میں اور بہت سارے خدشات سامنے رکھے، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ آئیے اب ہم اپنے اس موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے اہل بیت اطہار کا یہ مختصر سا قافلہ سوئے کوفہ جب روانہ ہوا، بیت اللہ شریف میں حاضری ہوئی، کعبہ مشرفہ کے گرد یوں سمجھیے کہ زندگی کا آخری طواف کر رہے تھے امام علی مقام۔ کہتے ہیں کہ پردوں سے لپٹ لپٹ کر اس قدر آہوں سسکیوں کے ساتھ رویا گیا کہ مکہ مکرمہ کے جو بچے تھے وہ بھی اہل بیت کی ان آہوں سسکیوں سے ان کے دل بھی دہل گئے۔ ایک غم کی کیفیت، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ مکہ مکرمہ، پہلے مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آنا پڑا، اور جب سے یہ یزید تخت نشین ہوا اس وقت سے یہ حالات تبدیل پہ تبدیل ہوتے چلے گئے، اور امام کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، اب مکہ مکرمہ سے کوفے اس لیے سفر کرنا پڑا کہ آپ کے پاس مسلسل کوفے والوں کے پیغامات آتے گئے۔ پھر آخر کار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پیغام آ گیا کہ حضور آپ تشریف لے آئیے۔ البتہ یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل عراق کے حالات دریافت کرنے کے لیے کسی کو روانہ کیا، کسی سے معلوم کیا کہ اہل عراق کا کیا حال ہے۔ تو ان میں ایک نام آیا بشیر ابن غالب، اس کا نام آتا ہے کہ اس نے عرض کی کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں۔ امام سے عرض کی کہ ان کے جو دل ہیں کوفے والوں کے، یہ تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلوار بنی امیہ کے ساتھ، وہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، یعنی اللہ جو چاہے کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا۔ خیر
مزید آگے بڑھے. بطن زی اور روما نامی مقام سے روانہ ہونے کے بعد ایک شخص سے ملاقات جس کا نام عبداللہ بن مطوی بتایا گیا ہے. انہوں نے بھی سفر ترک کرنے کا مشورہ دیا کہ ادھر کافی اندیشے لگتے ہیں، آپ مت جائیے. خیر آگے مزید بڑھے. مزید آگے گئے تو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع کو مل گئی. اب یہ ایک زبردست خبر تھی کہ امام کو راستے میں یہ خبر مل گئی کہ کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے، اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جن کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے مکتوب ملا کہ جناب اتنے یہاں پر آپ کے نام پر بیعت کر چکے ہیں، یہ عقیدت مند ہے، جان مال قربان کرنے کی یقین دہانی کروائی ہوئی ہے، بس آپ چل پڑیے اور اس سے اس ظالم کے شکنجے سے بچانے، انہیں اس ظالم کے شکنجے سے بچانے کے لیے بس آپ اب کوفہ پہنچ جائیے. اب راستے میں اطلاع ملتی ہے کہ کوفیوں نے بے وفائی کر دی، جو کہ پہلے سے ہی یہ اندیشہ ظاہر کیا جا چکا تھا کہ کوفی بے وفائی کر رہیں گے، آپ مت جائیے. نیز مزید دل ہلا دینے والی خبر یہ تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بچے شہید کر دیے گئے. اب قافلہ اپنی جگہ پر رک گیا. اب کیا کرنا چاہیے؟ مشاورت ہوئی. مشاورت میں کئی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ہر شخص اپنا ذہن پیش کرتا ہے مشورے میں. اسی میں ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ سفر روکا نہ جائے، سفر جاری رکھا جائے. یہ جب نکل ہی گئے، جا کر آگے دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ یہ سب آنن فانن صورت حال ہی تبدیل ہو گئی. تو واپسی کا خیال ترک کر کے سفر آگے بڑھایا جائے، یہ بھی مشورہ آیا. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو باقی رکھا، اسے قبول فرمایا اور قافلہ آگے چل پڑا. اب جب کوفہ 2 منزل رہ گیا، کوفہ جب 2 منزل رہ گیا تو راستے میں حور کی ملاقات ہوئی. حور بن یزید ریاحی یہ ان کا پورا نام تھا. ابن زیاد نے ان کو 1000 ہتھیار بند سواروں کے ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ کیا تھا. اچھا، اب جب اس سے ملاقات ہوئی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اب یہ ویسے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کے آثار تو ظاہر ہو رہے تھے، اور خود بادل ناخواستہ جس کو کہتے ہیں نا مجبوراً، اب اس کے جو بھی اسباب ہوں اسے یہ لشکر لے کر انہیں یہ یہاں آنا پڑا اور راستہ روکنا پڑا، اور ابن زیاد کا پیغام پہنچایا گیا. امام علی مقام امام میں عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ دیکھو حور، میں خود نہیں آیا، مجھے تو اتنے مکتوب آئے، اتنے پیغام آئے، ان پیغام اور ان مکتوبوں کو پا کر اب میں کوفے کی طرف چلا ہوں. تو اس پر حضور نے عرض کی کہ حضور ہمیں نہ ان مکتوب کی پتہ ہے کہ آپ کو مکتوبات آئے، نہ ہمیں پیغامات کی، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، بس ہم تو آپ کی طرف یوں بھیجے گئے ہیں. اب صدر الحفاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ چونکہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت وغیرہ کے آثار تو تھے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ان کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا،
کم و بیش 1000 کا لشکر تھا. اگر یہ ذرا سی بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رو رعایت کا کوئی انداز اختیار کرتے حضرت حور، کیونکہ بعد میں انہوں نے امام علی مقام پر اپنی جان قربان کی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ابن زیاد تک اس کی اطلاع پہنچ جاتی کہ یہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور وہ ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو معاملہ اتنا زیادہ نرمی والا ظاہر ہو نہیں سکا جو ڈر تھا ابن زیاد کا. اچھا، اب محرم الحرام 61 سن ہجری کی دوسری تاریخ بھی آ گئی، اور آپ کو وہیں جہاں پر روکا گیا وہیں آپ کو پڑاؤ کرنا پڑا، وہیں رکنا پڑا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا نام دریافت کیا کہ یہ جہاں ابھی ہم رک گئے اس کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حضور یہاں کا نام کربلا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کربلا کے نام سے واقف تھے، اور آپ کو گویا کہ یہ بات پتہ تھی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اہل بیت کے جوانان اہل بیت کی خون کی ندیاں بہیں گی. اچھا، آپ کو انہی دنوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی، اور آپ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. عجیب، یہ ایک کیفیت بن گئی کہ ایک تو بلانے کے بعد جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو اب کوفے میں آنے نہیں دیا جا رہا ہے، نہ آنے دیا جا رہا ہے نہ واپس نہ مطلب کہ ان کو واپس جانے دیا جا رہا ہے. کاروان وہیں رک گیا اور گفتگو کا سلسلہ کچھ نہ کچھ دیر تک چلتا رہا. ایک طرف ان بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے، اور ادھر 1000 کا سوار جو ابن زیاد نے بھیجا، مسلح لشکر مقابلے کے لیے تیار، مہمانوں کو نیزوں کی نوکیوں تلواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے، بجائے آداب میزبانی کے خون خواری پر وہ تلا ہوا ہے یہ سامنے. اچھا، ابھی اطمینان سے بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور نئی صورت سامنے آگے بھائی. وہ کیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابن زیاد کا نمائندہ آیا، ابن زیاد بدنہاد بدبخت کا یہ نمائندہ آیا، اور اس نے خط دیا. تو امام علی مقام نے جب یہ خط ملاحظہ فرمایا تو اس میں یزید کی بیعت کا مطالبہ تھا کہ آپ یزید کی بیعت کریں. اب نئی بات تو تھی نہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مکتوب لیا، اور ایک طرف ہوتا ہے کہ اس کا میں کیا جواب، تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. یعنی بیعت کرنی تھی تو پہلے ہو جاتی، یہ بیعت ہے ہی نہیں. اب غور کیجئے، جس کی بیعت کو کوئی بھی، یزید ایک ایسا شخص تھا کہ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایبو کا مجسمہ تھا، جس کی بیعت کو کوئی بھی واقف حال دیندار آدمی گوارا نہیں کر سکتا، نہ وہ بیعت کسی طرح بھی جائز تھی، یزید کی بیعت. یہاں میں یزید کے بارے میں اب کچھ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ یزید کا جو کردار تھا یہ بھی ہمارے سامنے تھوڑا کلیئر ہو جائے. اس سے پہلے کہ یزید کے متعلق کچھ روایتیں بیان کروں، تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ جو پہلی صدی کا تھا، یعنی واقعہ کربلا کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ یزید کے بارے میں کیا مینٹلٹی بن چکی تھی. چنانچہ پہلی صدی کے مجدد حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، راوی کہتے کہ میں حاضر تھا، ایک شخص نے آ کر یزید کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں کہا، امیر المومنین،
بس یہ سننا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے. آپ نے فرمایا تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے؟ پھر آپ کے حکم پر اس کو 20 کوڑے مارے گئے. تو پتا چلا کہ اس کے بارے میں ایک پہلے سے صدیوں سے ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ آدمی اچھا آدمی نہیں تھا. میں آپ کو کچھ روایتیں سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں، کیونکہ یہ شخص جس کا نام یزید ہے ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتا اور شراب پیتا اور نمازیں چھوڑ دیتا تھا. ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 60 سن ہجری کہ آغاز سے تم لوگ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اس وقت دنیا یعنی حکومت احمق لوگوں کے لیے ہوگی. علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مرقات میں اس کے تحت فرماتے ہیں کہ چھوکروں اور احمقوں کی حکومت سے مراد یزید کی حکومت کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح ایک اور روایت بھی میرے سامنے ہے کہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کا امر یعنی حکومت عدل کے ساتھ قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا شخص جو اسے تباہ کرے گا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ پہلا وہ شخص جو میرے طریقے کو بدلے گا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا. اب یہ روایتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی تو اس کے متعلق پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ یہ شخص ایسا آئے گا. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس کے متعلق جو کچھ فرمایا میں اس کا پورا ایک خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بالاجماع اہل سنت یہ شخص فاسق و فاجر جری علی الکبائر تھا. یزید نے والی ملک ہو کر زمین فساد پھیلایا. اب اس کی حرکتیں سنیے، آپ کو اندر سے نفرت سے پیدا ہو جائے گی شخص سے. حرمین طیبین اور خود مکہ معظمہ روزہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی یزید پلید نے. حرمین طیبین یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور خود کعبہ معظمہ بلکہ روزہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی. مزید اس یزید پلید کے کارنامے سنیے. مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، گھوڑوں کی لید و پیشاب گندگی منبر اطہر پر پڑے. 3 روز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف مسجد نبوی میں وہ مسجد بے اذان اور نماز رہی، یعنی نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی 3 روز تک. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور حجاز مقدس میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے یزید پلید نے. کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا گیا اور جلا دیا گیا. مدینہ منورہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شب و روز دن رات اپنے خبیث لشکر پر حلال کرا دی اس یزید پلید بدبخت نے. مزید یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگر پاڑے کو 3 روز بھوکا پیاسا رکھ کر ماں ہمراہیوں کے پیاسا
ذبح کیا، گردنیں جسم سے جدا کروا دی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گود میں جو پلے ہوں، اس تن نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے. وہ سر انور جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، جہاں سرکار بوسہ لیا کرتے تھے، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس کے یہ چند کارنامے اپنے فتاوی رضویہ میں نقل فرمائے. تو اب آپ غور کیجئے کہ ایسا بدبخت شخص، فاسق و فاجر شخص، امام اس کی بیعت کیسے کر سکتے تھے؟ بلکہ آپ تو مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، کوئی مطلب بس ایک طرف ہو گئے، بیعت نہیں کی، کر نہیں سکتے تھے. پھر کوفے والوں نے بلایا نا. اب جب جناب ہم کوفے کی طرف پہنچے، راستے میں روکا گیا، ابن زیاد کوفے آیا، اس نے ساری صورتحال کو تبدیل کیا، جو ظلم و ستم ہوئے وہ سارا میں واقعات بیان کر چکا ہوں. اب آگے بڑھتے ہیں. جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کا پھر انکار کر دیا، وہ پاسبل ہی نہیں تھا نا، کہ پاسبل ہی نہیں ہے، بیعت کا کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس سے ابن زیاد مزید تیش میں آیا اور اس سے مزید لشکر اور مزید فوجیں عمر بن سعد کو سپہ سالار بنا کر روانہ کی. عمر بن سعد یہ اس زمانے میں رے کا والی یعنی گورنر تھا، اور رے یہ خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، اس کو تہران بھی کہتے ہیں. اچھا، ابن سعد کچھ وقت کے لیے تو اس نے اس مقابلے کے لیے گریز کرنا چاہا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے الزام سے اس نے بچنے کی کوشش کی، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ اب دو ہی صورتیں تیرے پاس ہیں، یا تو رے کی حکومت سے دستبردار ہو جا، ورنہ امام کے مقابلے میں چلا جا. اب یہاں پر ہمارے لیے جو سیکھنے کا بڑا زبردست مدنی پھول ہے یہ کہ دنیاوی حکومت کی لالچ نے اس کو جنگ پر آمادہ کر دیا. یعنی دنیا کی حکومت کی لالچ، جس کی رے کی حکومت چلی جائے گی، اس نے اپنی رے کی حکومت پر ہاتھ رکھا. اب رے کی حکومت تو کیا ملی، جلدی یہ ہلاک و برباد ہو گیا. انشاءاللہ میں آپ کو اس کے آگے کے واقعات موقع ملا تو عرض کروں گا. البتہ وہ لشکر دے کر اس حکومت پر ہاتھ رکھا اور امام علی مقام کی شہادت اور ان کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو گیا. یہ دنیا کی محبت کی بڑی بدترین مثال ہے. یہ اللہ ہم سب کو دنیا کی محبت کی اور شہرت کی محبت اور مال کی محبت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آخر کار ابن زیاد نے افواج کے ساتھ ابن سعد کو سپہ سالار بنا کر روانہ کیا. پھر متواتر پیچھے سے وہ کمک پر کمک لشکر کے لشکر بھیجتا رہا، یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار اور پیادہ یعنی سوار اور پیدل جمع ہو گئے، اور اس نے اس جمعیت کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر نہر فرات کے کنارے پر پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا. حیرت ناک بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی جنگ میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی کہ کل 72 ایک قول 82 کا بھی ملتا ہے، 72 کا بھی ملتا ہے کہ اس مختصر سے اہل بیت کے گھرانے، اس مختصر سے حقیقی مدنی قافلے کہ ان میں بیویاں بھی ہیں، پردہ نشین بیویاں ہیں، ان میں بچے ہیں، ان میں بیمار ہیں. پھر یہ کوئی جنگ کے ارادے سے نکلے نہیں. ارے کوئی جنگ کے ارادے سے کیا بیوی بچے لے کر نکلتا ہے، عورتوں کو لے کر نکلتا ہے؟ نہیں نا، وہ تو مکتوب ایسا تھا کہ حضور دعوتیں ہو رہی ہیں، ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے. اور واقعی ہم نے دیکھا کہ 40,000 لوگوں نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
اس ابن زیاد کا محاصرہ بھی کر لیا تھا، پوزیشن تو تھی لیکن تبدیل ہو گیا، حالات تبدیل ہو گئے. تو یہاں کوئی جنگ کے ارادے سے تھوڑی کوئی نکلے تھے. اب اس مختصر سے قافلے کو، جن کے ساتھ کوئی جنگی سامان بھی نہیں تھے، اس سے لڑنے کے لیے انتہائی جنگی سامان سے لیس اور پوری تیاری کے ساتھ 22,000 کا لشکر نہر فرات پر کھڑا کر دیا. بہت طلب بات یہ کہ آخر ان کے سامنے ان نوجوانان اور ان اہل بیت کے یہ شہزادوں کی کیا طاقت و قوت ہوگی کہ چند کا کام نہیں ہے، ہزاروں کی فوجیں بھیجنی پڑی صرف ان سے لڑنے کے لیے. کہ جب یہ آ گئے تو پھر تو کون بچتا ہے پھر. اب اس پر مزید یہ کہ ویسے ہی ان کے دل ہلے ہوئے تھے، اب اس پر مزید انہوں نے یہ مکاری کی کہ اگر ان کا پانی بند نہ کیا گیا تو بھی ان سے مقابلہ نہیں ہو سکا. لہذا اب ان کا پانی بند کیا گیا کہ اگر یہ پانی پیتے رہے تو ہم نہیں لڑ سکیں گے، ان کو پیاسا رکھیں تاکہ ان کے مزید جو طاقت و قوت ہے اس کو ہم کمزور کریں. کیا ہے؟ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت. کیونکہ کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی کیا خوب لکھتے کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر پانی بند کرنے اور ان کے خونوں کے دریا بہانے کے لیے بے غیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعداد انہی بے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام علی مقام کو صدہا درخواستیں بھیج کر بلایا تھا، اور سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر امام علی مقام کی بیعت کی تھی. مگر آج ان حیا سے عاری لوگوں نے جن کی غیرتیں مر گئیں اپنے عہد و بیت کا پاس تک نہ رکھا، اپنی دعوت و میزبانی کا لحاظ تک نہ رکھا. فرات کے بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا. اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے فاطمی چمن کے نونہال خشک لب تشنہ دہن تھے، نادان بچے کے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے. نور کی تصویریں پیاس کی شدت میں دم توڑ رہی تھی. بیماروں کے لیے دریا کے کنارہ بیابان بنا ہوا تھا. آل رسول کو لبے آب پانی میسر نہ آتا تھا. سرے چشمہ تیمم سے نمازیں پڑھنی پڑ رہی تھی. دریا بہ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے اور وہاں تیمم کر کے نمازیں پڑھنی پڑ رہی ہے. اس طرح بھی آب و دانا 3 دن گزر گئے. چھوٹے چھوٹے بچے اور بیبیاں سب بھوک اور پیاسے بے تاب و ناتوا ہو گئے. ہائے ہائے ہائے، کیا ستم ظریفی تھی، کیا ستم ظریفی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. جان علم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی مزید محبت عطا فرمائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان خلفائے راشدین ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا